بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اسلامی فلاسفہ اور ان کے فلسفے پر اجمالی نگاہ ڈالنے کے بعد اب ہم فرقہ اسلامیہ کی تخم ریزی کے اسباب پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 27 ہے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ کہ ہم نے شیخ محی الدین یعنی ابن عربی شیخ اکبر کے نام و نسب کو جانا تھا۔ آپ کی تاریخ پیدائش 560 ہجری ہے، اسے بھی ہم نے دیکھا۔ آپ کی تعلیم اور تربیت، اس پر جتنا مواد میسر آ سکا اس کو ہم نے اجمالاً دیکھا۔ ابن عربی کے شیوخ طریقت تقریباً 17 شیوخ کو تاریخ نے جگہ دی ہے، اور بھی شیوخ ممکن ہیں کہ ان سے آپ نے استفادہ کیا ہو۔ ابن عربی کی مصنفات آپ کی مختلف تصنیفات ہیں، لیکن زیادہ مشہور کتابیں الفتوحات المکیہ اور فصوص الحکم ہیں۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہوں گے کہ فرقے کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ مزید ہم فرقے کی ممانعت قرآن اور حدیث سے بھی دیکھیں گے کہ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کیا فرامین ہیں، اور اختلاف کے اسباب کیا ہیں، بندہ کیوں اختلاف کرتا ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں کچھ امور اور اسباب کو جانیں گے۔ عزیز طلبہ، جب مسلمان ایک تھے تو اسلامی مملکت اور اسلامی ریاست بھی ایک تھی، اگرچہ وہ دنیا کے مختلف کونوں میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن جب ہمارا خدا ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہیں، ہماری کتاب ایک ہے، تو ہم پر حکمرانی کرنے والا اور خلیفہ اور امیر بھی ایک ہی ہوتا تھا۔ لیکن جب مسلمان منتشر ہوتے چلے گئے اور وہ گروہ در گروہ بڑھتے چلے گئے، تو ہر کسی نے اپنی اپنی الگ ریاست قائم کر لی، جہاں پر اس کا اپنا ایک نظام تھا اور طرز حکومت تھا۔ تو یہ ایک تصویر ہمارے سامنے کچھ یوں ہی منظر کشی کر رہی ہے کہ دیکھنے میں تو ہم ایک ہی ہیں، جیسے یہ دونوں ہاتھ ایک بدن کا حصہ بنتے ہیں اور ہر انگلی وہ ایک ہاتھ کا حصہ بن رہی ہے، لیکن ہم ایک زمین پر ہوتے ہوئے، ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ہم رنگ و نسل میں بڑھتے چلے گئے ہیں، اور اختلاف کرتے ہوئے اب ہمارا کوئی پرسان حال بھی نہیں رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ فرقے کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور فرقے کی ممانعت قرآن و حدیث سے۔ دراسات فی الاہواء والفرق والبدع وموقف السلف منها، دکتور ناصر بن عبد الکریم العقل کی کتاب ہے۔ دکتور لکھتے ہیں کہ افتراق کا لغوی معنی ہے خلاف الاجتماع، جمعیت سے راستہ اپنا الگ کرنا اور اجتماعیت کی مخالفت کرنا، اس سے ہم افتراق کہہ سکتے ہیں۔ الفرق خلاف الجمع قال فی لسان العرب، علامہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مجرد سے استعمال ہو، فرق، تو اس کا معنی ہوتا ہے خلاف الجمع، اور ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے فرقہ اور فرقہ میں، یعنی مجرد سے اور مزید سے۔ کہا جاتا ہے کہ فرقہ اگر کہا جائے تو یہ افتراق صلاح کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک اچھے کام کے لیے ہم اسے فرقہ سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اگر فرقہ کہا جائے تو یہ افساد کے لیے ہوتا ہے، یعنی فساد بپا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو تفریق منع ہے لیکن فرق منع نہیں ہے، یعنی مجرد سے اگر کہا جائے تو درست ہے، لیکن اگر ثلاثی مزید فی سے اگر اس مادے کو استعمال کیا جائے تو اس کا معنی فساد کا ہے۔ مزید انفرقہ، یہ بھی ثلاثی مزید فی سے ہے، تو انفرقہ کا معنی تفرقہ اور افترقہ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہ بندی سے بچو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مت بٹو، ای بعد الاجتماع، جب جمع ہو جاؤ تو اب مت بٹو اور متحد ہو کر ایک ہو کر رہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان دو میاں بیوی کے متعلق فرماتے ہیں جن میں آپس میں اختلاف بپا ہو جائے، ارشاد خداوندی ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو ہمارا محل استشہاد یہاں پر یہ ہے کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، تو تفرق، اور یہاں پر بھی تفرق کو استعمال کیا گیا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو تفرق وَإِن يَتَفَرَّقَا،
اور افتراق یہ دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں، یعنی جدا ہو جانا اور راستے بدل دینا۔ تو افتراق کو اجتماع کی مخالفت اور ضد قرار دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ خرید و فروخت کرنے والے اختیار رکھتے ہیں جب تک وہ دونوں جدا نہیں ہو جاتے، یعنی اپنی مجلس کو چھوڑ نہیں دیتے اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو جاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تفرق اور افتراق اور انفراق ان سب کا معنی ایک ہی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر افتراق کا معنی انقسام بتایا جا رہا ہے، یعنی بٹ جانا اور پھیل جانا۔ مفارقہ کو اگر دیکھا جائے باب مفاعلہ سے، اس کا معنی بھی المباینہ، جدا ہونے کے آتا ہے۔ تفارق باب تفاعل سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا معنی بھی ہے کہ فارق بعضهم بعضا، بعض بعضوں کو چھوڑ کر جدا ہو کر چلے گئے۔ اسی سے لفظ نکلتا ہے فرقہ، جس کی جمع آتی ہے فرق، الفرق الاسلامیہ، جو ہم نے آج عنوان بھی رکھا۔ تو فرق یہ فرقہ کی جمع ہے۔ تو فرقہ کا معنی ہوا لغت میں الطائفة من الناس، لوگوں کا ایک گروہ، لوگوں کی ایک جماعت، اور فریق میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جبکہ فرقے میں یہ تعداد کم ہوتی ہے۔ بعض علماء نے تفرق اور افتراق میں ایک فرق بیان کیا، فرماتے ہیں کہ تفرق یہ تب ہوگا جب بدن ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، جبکہ افتراق یہ صرف کلام کے لحاظ سے ہے، یعنی اگر ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، آپس میں باہم بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی باتیں ایک الگ رخ اختیار کر گئیں تو اسے ہم افتراق کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اب موضوع بدل لیا۔ تو افتراق کا تعلق کلام سے ہے جبکہ تفرق کا تعلق ابدان سے ہے۔ افتراق کی اصطلاحی تعریف علامہ فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں افتراق کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دین میں جدائی اختیار کرنا اور دین میں الگ روش کو اختیار کرنا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے منع فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا مت ہو، یعنی الگ روش کو نہ اپناؤ۔ اسی تفرق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لسان نبوت سے اصطلاحی معنی میں کچھ یوں بیان فرمایا کہ تفرقت اليہود علی 71 او 72 فرقة، کہ یہودی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ مزید آپ نے فرمایا کہ میری امت بھی بٹے گی، اور آپ نے فرمایا کہ کلہم فی النار الا واحدہ، ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا۔ اس کی وضاحت بھی آپ نے فرمائی کہ ما انا علیہ واصحابی، یعنی جو سنت کے پیروکار ہوں گے اور جماعت صحابہ کے نقش قدم چلنے والے ہوں گے تو وہ جنتی ہوں گے، لیکن جو سنت سے ہٹ گیا یا جماعت صحابہ سے اس نے اپنا راستہ جدا کر لیا تو کلہم فی النار میں وہ داخل ہیں۔ افتراق کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دینا، یہ بھی افتراق کہلاتا ہے، اور مسلمانوں کی جماعت میں عام امت مسلمہ تو داخل ہے ہی ہے، لیکن بخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین داخل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی جماعت کو چھوڑنے سے متعلق فرمایا کہ من فارق الجماعت شبرا، جو ایک بالش بھی جماعت کو چھوڑ دے گا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار دیا، اب اس کا مسلمانوں سے اور اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ گیا تو اس نے اپنی پہچان ہی ختم کر دی۔ آپ نے افتراق کو ایک اور حدیث شریف میں کچھ یوں بیان فرمایا کہ من فارق الجماعہ، جو جماعت کو چھوڑے، مسلمانوں سے نکل کر ایک اعتزال کی راہ اپنائے، وخرج من الطاعہ، اور مسلمانوں کے امیر کی اطاعت سے انکار کر دے، فمات فمیتته جاہلیہ، اور وہ مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے اور ان پر چڑھائی کرے، ان کے نیکوکاروں کو بھی مارے اور فاجروں کو بھی قتل کرے، تو وہ بندہ بھی امت مسلمہ سے نکل رہا ہے اور افتراق کو اپنا رہا ہے۔ اور جو قومیت کی خاطر جنگ کرے، اسے کچھ نہیں پتا کہ میں کیوں جنگ کر رہا ہوں، عصبیت کے لیے وہ غصہ کر رہا ہے اور عصبیت کے لیے ہی وہ لڑ رہا ہے اور عصبیت کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے، تو اس کی موت بھی جاہلیت کی موت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں اگر غور کیا جائے تو ہمیں افتراق کا معنی سمجھ میں آتا ہے، جماعت کو چھوڑنے والے افتراق کو جنم دینے والے ہیں، مسلمانوں کے امیر کی اطاعت سے نکلنے والے یہ بھی افتراق پیدا کرنے والے ہیں، امت کے خلاف تلوار اٹھانے والے یہ بھی افتراق پیدا کرنے والے ہیں، اور عصبیت کی خاطر لڑنے والے
یہ بھی فرقے کو جنم دینے والے ہیں۔ اب افتراق کی اصطلاحی تعریف ہمارے سامنے یہ آئی کہ سنت سے روگردانی کرنا یہ بھی فرقہ ہے، مسلمانوں کی جماعت سے الگ تھلگ ہونا یہ بھی فرقہ ہے، چاہے یہ مسلمانوں کی جماعت کو ایک اصل میں ایک قاعدے میں چھوڑ رہا ہو یا دین کے بہت سارے اصولوں میں ان سے اختلاف کر رہا ہو، چاہے وہ اصول اعتقادی ہوں یا عملی ہوں، لہذا مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑنا بھی فرقہ ہے، سنت کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی فرقہ ہے، اور مسلمانوں کے خلاف تلوار کو اٹھانا اور ان کے ائمہ کے خلاف خروج کرنا یہ بھی فرقہ کو جنم دینے والے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت اور سنت کو اگر ہم پہچانیں تو بدعت یہ ہمیشہ فرقے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی جو بندہ بھی فرقہ بنائے گا وہ مبتدع ہوگا، یعنی وہ سنت سے نکل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ سنت سے ہٹ جائے گا اور سنت کے راستے کو چھوڑ دے گا تو وہ بدعت اختیار کرے گا، اور بدعت کو اختیار کرتے ہی وہ ایک فرقے کو جنم دے گا۔ جیسے کہ سنت یہ جماعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جو جماعت صحابہ کا پلہ تھامے گا اور ان کا دامن تھام کے چلے گا وہ بندہ سنت پر بھی رہے گا، جماعت پر بھی رہے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل سنہ اور جماعت یعنی سنت کے بھی اہل ہوں اور جماعت کو بھی اپنانے والے ہوں، جماعت صحابہ کے نقش قدم چلنے والے ہوں۔ آئیے بڑھتے ہیں اب آج کے دوسرے سوال کی طرف کہ اختلاف کے اسباب کیا ہیں۔ اس پر میں نے کچھ اقتباسات الدرر السنیہ سے لیے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر الدرر السنیہ لکھیں یا www.durar.net لکھیں گے تو یہ موسوعہ یعنی ویکیپیڈیا آپ کے سامنے کھل جائے گا، جو دکتور علوی بن عبد القادر السقاف کا تیار کردہ ہے۔ اس میں ایک ویکیپیڈیا موسوعۃ الفرق ہے، اور موسوعۃ الفرق سے میں نے کچھ اقتباسات لیے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ فرقہ بندی کا پہلا سبب جہالت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل علم اور ان لوگوں میں فرق کو بیان کیا جنہیں علم عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا ان کا درجہ بلند ہے۔ جیسا کہ علامہ شوکانی نے بھی لکھا کہ جو ایمان لے آیا اور علم بھی اسے عطا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے بھی اس کے درجات بلند فرمائیں گے، اور پھر اسے علم کی وجہ سے بھی بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے درجات کی بلندی میں دو سبب جمع ہو گئے، ایک ایمان اور دوسرا علم۔ یہیں سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جیسے علم سے درجات بلند ہو رہے ہیں تو جہل کی وجہ سے نقصان بھی ہو رہا ہے۔ علم فائدہ دے رہا ہے، جہل نقصان دے رہا ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلاۃ نے جہل کو قرب قیامت نشانیوں میں سے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب جہل ظاہر ہو جائے گا۔ ابن مسعود اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ سے کہ ان بین یدی الساعۃ لایاما ینزل فیہا الجہل، کہ قیامت کے قریب جہل نازل ہوگا، ظاہر ہوگا، ویرفع فیہا العلم، علم اٹھ جائے گا، اور قتل زیادہ ہو جائے گا اور ایک دوسرے کو قتل کیا جائے گا۔ نہ مارنے والے کو پتہ ہے کیوں مارتا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ سے روایت فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم کا اٹھ جانا، جہل کا ظاہر ہو جانا، شراب کا پیا جانا اور فحاشی کا ظاہر ہونا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ نے جہل کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ اب جہل دو چیزوں میں ہو سکتا ہے، یا تو علوم شرعیہ سے بندہ جاہل ہو یا علوم عربیہ سے وہ بندہ جاہل ہو۔ اگر وہ عربی نہیں جانتا تو وہ شریعت کو نہیں سمجھ سکتا، اور اگر شریعت کو نہیں جانتا پھر تو وہ جاہل ہے ہی ہے۔ جہالت کے ساتھ ایک دوسرا سبب بھی علامہ بیان فرماتے ہیں کہ بدعت کی پیروی کرنا اور سنت کی مخالفت کرنا، اس سے بھی فرقہ وجود میں آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کو لے کر چلو اور اسی کو اپناؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کی پیروی نہ کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، راستہ بھٹک جاؤ گے۔ علامہ آجوری نے اپنی کتاب الشریعہ کا پہلا باب کچھ یوں باندھا ہے، باب ذکر الامر بلزوم الجماعة والنہی عن الفرقة بل اتباع وترک الابتداع، یعنی اتباع سنت ہو اور ابتداع کو چھوڑ دیا جائے اور بدعت سے دوری اختیار کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے نبی کی پیروی کرو اور اولی الامر جو آپ پر حاکم بنائے جائیں ان کی پیروی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ تو کتاب اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت یہ عین سنت کی اتباع ہے۔ تو جو بندہ سنت کو چھوڑ دے گا وہ بدعت کو اپنائے گا، اور جو بدعت کو اپنائے گا وہ فرقے کو ہی جنم دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلہ کرنے کے بعد کسی مومن اور مومنہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی اختیار ہو یا وہ خود سے کوئی فیصلہ کر سکیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد تو السمع والطاعہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، بدعات سے بچو، فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی چیز بدعت ہے، وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تیسرا سبب علامہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنی رائے کو قرآن و سنت پر مقدم کرنا یہ بھی ابتداع کا اور فرقے کا ایک بنیادی سبب ہے۔ اپنی رائے کو اللہ کے نبی کی رائے پر مقدم کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ اور اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بے شک سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہ کرو۔ جو فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کہیں اس کو سینے سے لگاؤ، سر تسلیم خم کر دو۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے آپس میں آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں ایسے نبی کی مجلس میں نہ کرو، خدشہ ہے کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو۔ علامہ ابن قیم نے کیا یہ خوب لکھا، فرماتے ہیں کہ جب صرف آواز کا بلند ہو جانا یہ اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ہے، تو اپنی رائے کو، اپنی عقل کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے سے مقدم کرنا یہ کیسے حبط اعمال یعنی اعمال کے ضائع ہونے کا سبب نہیں ہوگا، یہ تو بطریق اولا اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بنے گا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی رائے والوں کو سنت کا دشمن قرار دیا ہے، جو اپنی رائے کو سنت کی مخالفت میں لے کر آتے ہیں اور اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کو رائے سے لیا جانا ممکن ہوتا تو خفین کے چمڑے والے موزوں کے نیچے مسح کرنا یہ زیادہ بہتر تھا کہ ہم اس کے اوپر مسح کریں، کیونکہ جب ہم پہن کر چلتے ہیں تو نیچے والا وہ حصہ پاؤں کا جو زمین سے ٹچ ہو رہا ہے وہ خفین کی جگہ خراب ہوتی ہے اور میلی ہوتی ہے، اس کو مٹی لگتی ہے، لیکن ہم اوپر مسح کرتے ہیں۔ لہذا پتہ چلا کہ شریعت کے معاملے میں ہم نے اپنی رائے کو ترجیح نہیں دینی۔ دین میں جھگڑنا اور فاسد تعویل کرنا یعنی اپنے سے کوئی اس کا معنی خاص کر دینا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جن میں محکمات واضح آیات بھی ہیں جنہیں ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور وہ آیات بھی ہیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے۔ بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کج روی ہے اور ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے چلتے ہیں تاکہ وہ فتنے کو پروان چڑھائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دیکھو جو لوگ متشابہ آیات کو تلاش کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے، لہذا ان سے بچ کر رہو کہ وہ فاسد تعویل کرتے ہیں۔ وہ لوگ حق کو قبول نہیں کرتے اور باطل کو اپنی فاسد تعویلات سے راجع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ، آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور باطل کو اپنے حق کے مقابلے میں لا کر راجع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ فاسد تعویلات کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ،
باہر کے فاسد تعویلات کرنا اور حق کو چھوڑنا، دھتکارنا اور باطل کو اپنانا، یہ بھی ایک چوتھا سبب ہے جس سے فرقہ وجود میں آتا ہے۔ تو فرقے کا معنی یہ ہے بٹنا اور تقسیم ہونا، اور جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی کو یعنی قرآن و سنت کو تھامنے کا حکم دیا اور گروہ بندی سے منع فرمایا ہے۔ اصطلاحی معنی ہم نے دیکھا کہ دین سے خروج کرنا، اطاعت امیر سے بیزار ہونا یا اہل سنت کے نہج سے ہٹ جانا، یہ بھی فرقہ بندی ہے۔ اور فرقہ بندی کے مختلف عوامل ہو سکتے ہیں، دینی امور میں جہالت، یا عربی سے بندہ جاہل ہو، یا خواہشات کی پیروی کرے، سنت سے ہٹ جائے، یا وہ اپنی رائے کو مقدم کرے، یا وہ فاسد تعویلات کرے۔ باہر کی 4 اسباب یہاں پر بیان کیے گئے۔ آئندہ درس کے مندرجات کچھ یوں ہوں گے کہ اختلاف کی قسمیں کیا ہیں، اور عہد نبوی سے اختلافات کی ایک لڑی، اس کو بھی انشاءاللہ ہم اجمالاً دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔